ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست میں ایک ہٹدن بادشاہ رہا کرتا تھا جو عجیب و غریب فیصلے کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ذہین اور مزاحیہ کھلی مزاج کی تھی، مگر اپنے بابا کے فیصلوں پر پریشان تھی۔ یہ گاجریں کتنی اچھی ہیں نا؟ جی بابا۔ تو میں اعلان کرتا ہوں اب سے عوام کو صرف گاجریں ہی کھانا ہوں گی۔ ایک ہفتہ گاجریں کھانے کے بعد بادشاہ خود ان سے پریشان ہو جاتا ہے۔ روز گاجریں کی کھیر حلوہ، میں تنگ آ گیا ہوں۔ جی عوام بھی تنگ آ گئی ہوگی۔ میں اعلان واپس لے لوں گا۔ مگر کیا عوام تو اس کے ہر فیصلے سے پریشان ہی تھی کہ وہ عجیب و غریب فیصلے کر لیتا تھا مگر کسی دانش مند کی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ بہت مغرور تھا، اس لیے اپنی ہی مرضی کیا کرتا تھا۔ اس کے محل میں ایک پری گارڈننگ کیا کرتی تھی، اس کا نام لوسیا تھا۔ وہ ہزاروں سال کی تھی مگر پھر بھی وہ بہت جوان تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی پری سپارکل بھی تھی جو بہت سالوں سے اس سلطنت کی خدمت کرتی تھی۔ سپارکل تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، جب تک یہ احمق بادشاہ کوئی الٹا فیصلہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے والا بادشاہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو بہت اچھا تھا۔ ہاں، خاص طور پر اس کو گاجریں پسند نہیں تھی۔ دونوں ہنسنے لگتی ہیں۔ یہ کون ہنس رہا ہے؟ ارے یہ تو بادشاہ کی آواز ہے۔ یہاں کون ہنس رہا تھا؟ صبح بخیر بادشاہ سلامت، میں ہنس رہی تھی کیونکہ یہ باغ مجھے بہت خوشی دیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ باغ میرا ہے اور اس سے خوبصورت باغ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ چھینک مارتا ہے۔ بادشاہ کو اچھی صحت مبارک ہو۔ ہاں، یہ تم نے بہت اچھا کہا، مجھے یہ سننا بہت پسند آیا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ سب کو میرے چھینکنے پر ایسا ہی کہنا ہوگا کیونکہ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اب وہ خود پر غرور کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر پوری سلطنت میں یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ بادشاہ کو چھینک آنے پر سب کو کہنا ہوگا کہ بادشاہ کو اچھی صحت مبارک ہو اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ سب نے حکمران کی بات مانی اور اب جب بھی بادشاہ کو چھینک آتی گھنٹی بجائی جاتی اور سب کہتے بادشاہ کو اچھی صحت مبارک ہو۔ اسی سلطنت میں ایک چراغا شانی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ذہین، ایماندار اور سچ کا ساتھ دینے کا قائل آدمی تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا، گھنٹی بجتی ہے مگر شانی بادشاہ کے لیے وہ الفاظ نہیں ادا کرتا جن کا حکم دیا گیا تھا۔ سپاہی آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ یہ الفاظ ادا کرے مگر وہ نہیں کرتا۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں محل لے جائیں گے مگر شانی کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا ہوں، اس بات کو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شانی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے سنا کہ شانی نے اس کے بارے میں کیا کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا بادشاہ صحت مند رہے؟ میں آپ کا برا نہیں چاہتا ہوں مگر میں یہ بار بار نہیں کہہ سکتا، اور وہ بھی تب جب میں آپ کو خود نہ دیکھ لوں۔ اب بادشاہ اس کو شیر کی مان میں ڈلوا دیتا ہے۔ شیر کے آنے سے پہلے ہی شانی وہاں ایک گوشت کے ٹکڑے پر نیند کی دوا ڈال دیتا ہے۔ شیر آتا ہے اور دوا والا گوشت کھا جاتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے۔ صبح جب سپاہی آتے ہیں تو وہ اس کو زندہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں مگر اب بھی وہ بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب شانی کو بندروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ساری رات شانی ان کو گانا سناتا ہے اپنی بانسری سے اور صبح دوبارہ اس کو زندہ دیکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب تو تم میری تعریف کرنے کو تیار ہو؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تم سزا سے نہیں مانے تو اب تحفوں سے کوشش کرتے ہیں۔ بادشاہ اس کو ایک سونے کے گھر کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم میری تعریف کرو تو یہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ میں رشوت نہیں لوں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ چاہے جو مرضی کر لیں پر میں رشوت نہیں لوں گا۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شانی اس کی تعریف جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ محل میں رہے گا۔ آہستہ آہستہ سب کو اس کی دانشمنداری کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ بادشاہ بھی اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے، عوام کے بارے میں، ان کے مسائل اور حل کے بارے میں، اور عوام بخوشحال رہنے لگتی ہے۔ بادشاہ اس کو اپنا شاہی صلاحکار بنا لیتا ہے اور اپنے تمام خود غرض حکم واپس لے لیتا ہے، اور اب وہ بھی دانش مند ہونے لگتا ہے۔ اور پھر اپنی بیٹی اور شانی کی محبت کا جان کر وہ خوشی خوشی ان کا نکاح کروا دیتا ہے اور پھر سب خوش ہو کر رہنے لگتے ہیں۔ کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں جو وقت اور لوگوں کے ساتھ آگے چلتے جاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کبھی حقیقت میں ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایسا ہی ایک قصہ ہے یہ۔ ہم سب دانتوں کی پری کے بارے میں تو جانتے ہیں
کہ جب کسی بچے کا پہلی بار دانت ٹوٹتا ہے تو ایک پری رات کے وقت اس کا صاف دانت لے جاتی ہے، مگر آخر یہ معلوم کیسے ہوا؟ یہ ہے ٹوتھ فیری کی داستان۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رات کے آسمان میں کوئی ستارہ نہ تھا اور بس چاند اور سورج تھے اور پریاں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے پریوں کے ملک سے، اور ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں جادو سے بھرپور ہوتی ہیں اور انہیں کچھ سیکھنا نہیں پڑتا، مگر کیا آپ کو علم ہے ایسا نہیں ہے۔ پریوں کو بھی اسکول جانا پڑتا ہے یہ سیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے جادو کا استعمال کیسے کریں۔ پرستان میں ایک پری تھی جس کا نام اسپارکل تھا، اور وہ ہر چیز کو چمکانے میں ماہر تھی، اور اس کے علاوہ یہ کام کوئی اتنے اچھے سے نہیں کر سکتا تھا۔ اسپارکل ذرا یہاں آنا، سورج کو آج چمک کی ضرورت ہے، تم پلیز آ کر اس کو چمکا دو۔ اور اسپارکل ایسا ہی کرتی ہے کیونکہ اس کو آسمان کو چمکانا بہت پسند تھا۔ پریوں کا ایک گریجویشن ڈے بھی ہوتا ہے جس دن ان کو ان کی قابلیت کی بنا پر کام سونپے جاتے ہیں۔ اسپارکل اس صبح جاگتی ہے اور وہ بہت بے چین ہوتی ہے گریجویشن ہال جانے کے لیے کہ آج اس کو بھی ایک ذمہ داری دی جائے گی۔ وہ آسمان میں پرندوں کے ساتھ اڑتی ہے، اسے آسمان میں اڑنا پسند ہے، اتنا پسند کہ اس کا بس چلے تو وہ پوری دنیا میں آسمان میں اڑتی پھرے۔ اچانک اسے ایک آواز آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک چڑیا کا بچہ درخت سے زمین کی طرف گر رہا ہوتا ہے۔ شکر ہے میں نے اسے پکڑ لیا، بیچارہ ڈر گیا ہے، اب تم محفوظ ہو، آؤ میں تمہیں تمہارے گھونسلے میں واپس رکھ دوں۔ شکریہ پری۔ ارے کیا آپ بیمار ہو؟ نہیں، بس موسم کی وجہ سے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اوہ نہیں بیچاری، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں حکیم پری کے پاس لے جاتی ہوں، وہ ضرور تمہیں ٹھیک کر دیں گی۔ اب وہ اڑتی ہے اور حکیم پری کے گھر پہنچتی ہے اور حکیم پری اس کا علاج کر دیتی ہے۔ میں بھول گئی کہ مجھے گریجویشن ہال پہنچنا تھا اپنی ذمہ داری حاصل کرنے کے لیے، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ اسپارکل واقعی لیٹ ہو گئی ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو سب پریوں کو کام دے دیے گئے تھے۔ کیا سبھی کام بانٹ دیے گئے ہیں؟ اب میں کیا کروں گی؟ فکر مت کرو، ہم تمہارے لیے بھی کوئی کام ڈھونڈ لیں گے۔ مگر میں تو ایک ہی کام میں ماہر ہوں، چیزوں کو چمک دمک دینے میں، یا پھر ایک چیز کو دوسری میں تبدیل کرنا، اور بس اتنا ہی۔ تو کیا میں مٹی کو سونے میں تبدیل کر دوں؟ نہیں، تم ایسا کچھ مت کرو، ہمیں مٹی کی ضرورت ہے پھل درخت جنگل اگانے کے لیے۔ معاف کرنا، تو پھر میں کیا کروں؟ ہر چیز کو چمکا دوں، ہر چیز کو چمکدار بنا دوں؟ پلیز آؤ، سارے جہاں میں چمک لے کر آتے ہیں۔ ارے نہیں، زیادہ چمک آنکھوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اگر ہر چیز میں چمک ہوگی تو ان کے رنگوں کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اسپارکل، صبر سے کام لو، گہری سانسیں لو میری پیاری، تمہیں کوئی نہ کوئی کام مل ہی جائے گا جو تمہارے لیے رکھا ہوگا، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ معافی چاہتی ہوں، میں بے صبری ہو گئی تھی، آپ ٹھیک کہتی ہیں، میرے لیے جو ہوگا وہ مجھے مل ہی جائے گا، میں انتظار کروں گی۔ مگر اسپارکل کے لیے کوئی کام نہیں ملتا، وہ پریشان اور اداس رہتی ہے کہ سب کے پاس کام ہے مگر بس اس کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس نے پوری دنیا میں اڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنا کام خود ڈھونڈنے کا سوچا۔ جب وہ اڑی تھی تو اس نے ایک چیخ سنی، دیکھیں امی، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا میری پیاری بیٹی؟ میرا دانت ٹوٹ گیا۔ اوہ میری پیاری بیٹی، یہاں بیٹھو، دانت ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ تم بڑی ہو رہی ہو۔ مگر میں کتنی عجیب لگ رہی ہوں اور مجھے میرا دانت بہت پسند ہے۔ میری بچی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، تم ویسے ہی لگ رہی ہو جیسے تم ہمیشہ سے لگتی ہو، اور جلد یہ دانت دوبارہ آ جائیں گے اور وہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے میری بیٹی۔ ایک کام کرو، تم اپنا دانت اپنے سرہانے رکھ لو اور اس سے تمہیں ایسے خواب آئیں گے کہ تم بہت بہادر لڑکی ہو۔ اب اسپارکل یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور اس کو سن کر بہت اچھا لگتا ہے جو ماں نے بیٹی سے کہا، مگر پھر وہ سوچتی ہے ان دانتوں کا کیا ہوگا؟ کیسا ہو اگر میں یہ دانت لے لوں اور اس کو بدل کر آسمان میں چمکنے کے لیے چھوڑ دوں؟
اور یہ میں ایسے تو نہیں لے سکتی کیونکہ یہ میرا نہیں ہے۔ وہ ایک پڑتا گرتے دیکھتی ہے اور اس کو سکے میں بدل دیتی ہے اور پھر وہ سکہ اس کے سرہانے رکھ کر دانت کو ستارہ بنا کر آسمان میں چھوڑ دیتی ہے۔ اب اس کے پاس اپنا کام تھا، وہ ساری دنیا گھومتی ہے اور اب آسمان میں بہت ستارے تھے، روشن، خوبصورت اور چمکدار۔